تو انہوں نے لپیٹ کے آدھا دیا، جیسے پورا کھلنا تھا نا اس کو، اشتہار پورا یوں کھلتا ہے نا، تو انہوں نے ایسے دیا مجھے اور ایسے کر کے دے دیا۔ میں اس کو پڑھنے لگا، میں نے دیکھا نیچے دیکھوں کیا ہے، جب میں نے پورا کھولا نا تو نیچے ناچنے والی کی وہ جو قوالا نے آتی ہے نا، ایک طرف اس کا فوٹو ایک طرف اس کا ڈنکی والے کا فوٹو۔ مون خراب ہو گیا بھائی، یہ کیا بولے، پہلے دن جلسہ دوسرے دن مقابلہ۔ یہی حال ہے، یہ حالات ہیں ہماری قوم کے، یہ حالات جتنے نسیڑی سٹیری چرسیے پھانگی جتنے بھی سٹوری ہوتے اسٹیج کے آگے بیٹھتے ہیں گڈیاں لے کے اور یوں چلتے ہیں۔ کہہ رہا بابا کا سب سے بڑا دیوانہ، سب سے بڑا مستانہ بابا کا ہے۔ غیرت نہیں آتی؟ جس قوم کی بیٹیاں سگنل پہ بھیک مانگے وہ ناچنے والیوں پہ گڈیاں لٹائے، جس قوم کی یتیم بیٹیاں باپ کی غربت کی وجہ سے باپ کی دہلیز پہ بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی، وہ قوم ناچنے والوں پہ گڈیاں اڑائے۔ غیرت آنی چاہیے، اگر حضور والے ہونا تو وہاں پیسہ لگایا کرو جہاں پیسہ لگانے سے مدینے والا بھی راضی ہوتا ہے تو کعبے والا بھی راضی ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جلسہ نوری، عرس نوری، سرزمین دھدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ واقعہ ہے ہماری قوم کو، جی جی بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی تھوڑے سے بدلو اپنے آپ کو، ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ بھائی فکر یہ نہ کر، فکر یہ نہ کر چولہا کیسے چلے گا، فکر یہ کر آخرت میں کیا بنے گا، آخرت میں کیا بنے گا۔ جی 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 یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ جو لیے پھر رہے نا گلے میں لٹکا کے کہ نہیں نہیں جی یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، قوالی ہوگی ڈھولک بھی بجے گی، صرف ایک بات بتا، صرف ایک بات، میں کہیں اور نہیں لے کے جاتا، چل اجمیر والے بابا کے پاس اور ان سے جا کے پوچھو وہ کون سی دھن تھی جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے محمد کے قدموں میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ڈھولک لے کے آئے تھے؟ نہیں۔ تماشے لگائے تھے؟ کیا لے کے آئے تھے؟ ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آئے تھے، ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کے کردار کا دامن لے کے آئے تھے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج دونوں چیزیں نہیں، پیر دیکھو قرآن پڑھنے ہی نہیں آ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھا بالکل بالکل، وہ انٹرویو چل رہا تھا، کہہ رہا کیا ہو، مجاور ہوں، ایسے ایسے ابلیسوں کا قبضہ مزاروں پہ، کہہ رہا مجاور ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا کیا کرتے ہو، کہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ تو کہا مسلمان ہو، کہا کہ نماز بھی آتی ہوگی، کہا کیوں نہیں پڑھتے ہیں، کہا سبحانہ سنانا، کہہ رہا کیا؟ جی جی جی، کہ سنا سنائیے، کہہ رہا کیا؟ ارے وہ جو نماز میں پڑھتے ہو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ سنائیے۔ تو ایسے پیچھے گر کے کہہ رہا مجھے چکر آ رہا، جی یہی حال ہے۔ یہ مجابر ہے، یہ مزاروں کی رکھوالی والے، یہ اللہ والوں کی جو انہوں نے چھوڑا ہے یہ اس کے والی سے، اور جسے کلمہ تک نہیں آتا وہ مزار کھیل کے بیٹھا ہے، تماشا بنا دیا دین کا۔ خدا کی قسم مصطفیٰ گئے ان کے پیچھے ایرا غیرہ نہیں بیٹھا، ان کے ممبر پہ اگر بیٹھا تو وقت کا صدیق اکبر بیٹھا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوب، سبحان اللہ۔ جیسی مسند ہوتی ہے ویسا مسند نشی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دکھ ہوتا ہے غریب نواز ہمارے، بولو کس کے؟ ہمارے۔ سارے بولو کس کے؟ بریلی والے ہو کے نہیں؟ بریلی والے ہیں، ٹناٹن سننی ہے۔ بولتے ہوئے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ سنے کلی تو نہیں بیٹھا؟ اگر ہو تو اٹھ کے چلے جانا، ورنہ ابھی پیٹ میں درد ہوگا، ابھی مرے گا۔ اس لیے کہ ہم ایک اپنا مشن رکھتے ہیں، تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بھائی غریب نواز کس کے؟ ہمارے۔ سارے بولے کس کے؟ ہمارے۔ اور اعلیٰ حضرت کس کے؟ ہمارے۔ زور سے کس کے؟ اتنی زور سے بولو کہ ان نصیریوں چرسیوں کو پتا چل جائے کہ تمہارے کہنے سے بریلی والوں کا اجمیر سے رشتہ نہیں چھوٹے گا، جب تک بریلی رہے گا تب تک بریلیوں کا اجمیر سے رشتہ رہے گا۔ اور یار کیا بنتا ہے اگر اجمیر میں نہ
گا وہاں جا کے کلام نہ پڑھے، قسم خدا کی بھارت کی جتنی زمین ہے سب پر غریب نواز کا قبضہ ہے، اور جہاں جہاں پر غریب نواز کا قبضہ ہے وہاں پر امام احمد رضا کا پہرا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، خواجہ کا ہندوستان، بھارت کا سنی مسلمان، علماء اہل سنت، سرزمین دھندری، نعرہ تکبیر، غلامان نوری کمیٹی۔ ہم بریلی والوں کا عقیدہ ہے ہر ولی ہمارا، بولو ہر ولی ہمارے ہر ولی ہمارے کون نہیں بول رہا، ذرا دھیان رکھیو، کروٹ میں دیکھ کے بولو ہر ولی ہمارا۔ اور سنیں یہ بریلی کی کرامت ہے، جو بریلوی ہو جاتا ہے یعنی اعلیٰ حضرت کے خاندان سے جو جڑ جاتا ہے نا، وہ کسی بزرگ کا گستاخ نہیں ہوتا۔ بہت اچھی بات ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں وارث پاک بھی ہمارے، بے شک بے شک، مدار پاک بھی ہمارے، جی صابر پاک بھی ہمارے، غریب نواز بھی ہمارے۔ ہم ہر ولی کا احترام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر کسی ولی کی مسند پہ بیٹھ کر کے کوئی کتا بھونکے گا تو اسے شیر نہیں کہا جائے گا۔ جی جی ہاں شیر نہیں کہا جائے گا۔ بس کوشش یہ کریں اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ سوشل میڈیا پہ جھگڑا ہے، نوجوان زیادہ تر سوشل میڈیا سے جڑے، تو سوشل میڈیا پہ بکواس ہو رہی ہے، نہیں آنی چاہیے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ لوگوں نے کچھ نہیں حمایت کی، کچھ نے مخالفت کی، میں سیدھی بات کہتا ہوں، نہ ہم غریب نواز کو چھوڑیں گے، نہ ہم امام احمد رضا کو چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ بھی نہیں ہم اعلیٰ حضرت کی محبت میں غریب نواز کو چھوڑ دیں، غریب نواز کی محبت میں اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دیں، نہیں، دین دیا ہے غریب نواز نے، ایمان بچایا ہے احمد رضا خان نے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، دونوں کا احسان ہے، جی دونوں کا احسان ہے۔ اور میں گزارش کروں گا کمیٹی والوں، جب تک زندہ رہنا یوں ہی حضور کی محفلیں قائم کرنا، بے شک بے شک، اور بچوں کو بتا دینا بیٹے کوئی بھانگڑے والا چرسیا نہیں آنا چاہیے، یہاں جو بھی آئے اس سے کہنا حضور کی باتیں بتا، بے شک سبحان اللہ، حضور کی باتیں بتا، خدا کی قسم کام ہوگا، جی کام ہوگا۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، جاؤ جا کے دیکھو آج بھی لوگ موج کر رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی سے، کون کہاں جا رہا ہے، انہیں اپنے کام سے کام ہے، اپنے اپنے لوگ معاملات چمکا رہے ہیں، میرا مزار آگے، میرا مزار آگے، نہیں۔ ولی کی نسبت کا مسئلہ کیا ہے؟ جو ولی کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی تو مسئلہ ہے۔ اور ولی والوں کی پہچان یہ ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ان کے کردار اچھے ہوتے ہیں، اور آج نا اخلاق کی سب سے بڑی کمی ہے، سب سے بڑی کمی ہے۔ معاف نہیں کر سکتے اگر غصہ آ گیا ہمیں تو، ہاں غصہ آ گیا تو چل بے ہٹ، تو کیا ہے میں کیا، یہ لہجے ہوتے ہیں ہمارے۔ قسم خدا کی تاریخ پڑھو آپ، سرکار غریب نواز پرتھوی راج چوہان نے کون سی کوشش نہیں کی، پانی بند کیا جی جی، کیا کہ نہیں؟ وہ یہ سوچ رہا تھا پانی بند کرو مان جائیں گے، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا یہ علی کی اولاد سے ہے۔ سبحان اللہ، جب یہ کربلا میں پانی بند کرنے سے نہیں ڈرے تو اجمیر میں کیسے ڈر سکتے تھے؟ بے شک بند ہوا پانی، لیکن کیا کیا؟ کاسے ہی بھیج دیا، وہ یہ نہیں کہا بھر لانا چپکے سے، فرمایا جا کے دور سے کہہ دینا غریب نواز بلا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، دور سے کہہ دینا غریب نواز بلا رہے ہیں۔ اتنا کہا پورا ہی پانی کاسے میں آ گیا، جی جی بے شک، پورا ہی پانی کاسے میں آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں حضور اپنی امت کو اپنی چادر میں کیسے چھپا لیں گے، چادر چھوٹی امت بڑی۔ میں کہتا ہوں اجمیر چل، اگر ان کا بیٹا پورے تالاب کو ایک پیالے میں جمع کر سکتا ہے تو ان کا نانا امت کو اپنی چادر میں کیوں نہیں چھپا سکتا؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک سبحان اللہ، بہت ہے لوگوں کے عقیدے سمجھ میں نہیں آتے، بے شک، عقیدے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو غریب نواز نے کیا فرمایا؟ جا دور سے ہی کہتے ہیں نا میں نے بلایا، ساری پانی آ گیا، بات تو وہیں پہ ختم ہو گئی، ان کا تو حوصلہ ہی ٹوٹ گیا کہ یہ تو پانی انہوں نے قبضے میں کر لیا۔ مگر دیکھیں جب تھک گیا نا وہ ہر طریقے سے، تو اس نے ایک کلر بلایا، پاورفل، طاقتور۔ انڈوں کے کیا کام ہوتے ہیں؟ لاسٹ میں یہی ہوتا، مرڈر کر دو، مروا دو۔ اس نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا بھائی تو بڑا کلر ہے، بس میری ایک بات مان لے، میں تجھے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ کتنی؟ جی جی آدھی، بولیں کتنی؟ آدھی۔ تو پرتھوی راج چوہان کی سلطنت، اور وہ بھی کتنی؟ آدھی۔ لالچ آ گیا، اس نے کہا قتل کسے کرنا؟ کہ ایک فقیر ہے ہندوستان میں آیا ہے، پیڑ کے نیچے بیٹھا رہتا ہے،
اس نے سنا، انہوں نے کہا یار بڑے بڑے بہادر کاٹ دیے میں نے، ایک فقیر کی گردن کاٹنے میں کتنی دیر لگے گی؟ گیا، کہاں ملے گا؟ کہا جنگل میں، میرے غریب نواز ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے، غریب نواز پیڑ کے نیچے بیٹھے. اور یہ جو ہے نا، یہ جو کہتے ہیں نا ولیوں کی لائن اور ہوتی ہے، مولویوں کی لائن اور ہوتی ہے، یہ گدھے ہیں. تاریخ پڑھو، غریب نواز جہاں ولی تھے وہاں محدث بھی ہیں، سبحان اللہ، سبحان فقیہ بھی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں سرکار غریب نواز. اور پیروں کے پیر دستگیر سرکار غوث پاک، محدث، مفسر، محقق، مدقق، فقیہ، ہر علم آپ کے پاس، اتنے بڑے عالم. یہ انگوٹھا چھاپ کہتا ہے مولوی کی لائن الگ، ولی کی لائن الگ. اور میرے غریب نواز، اس نے کہا تھا کہاں ملیں گے؟ کہا پیڑ کے نیچے. سرکار غریب نواز کو تلاش کرتے ہوئے پہنچا، لوگوں کی بھیڑ لگی ہے، ایک بابا بیٹھا ہے درخت کے نیچے، نہ کوئی چھت نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی سایہ نہ کوئی صاحبان ہے، نہ کوئی مرید نہ کوئی پیر پکڑنے والا، نہ کوئی ہوائیں کرنے والا، نہ کوئی پانی پلانے والا. تنہا بیٹھا ہے نبی کا شہزادہ، ہزاروں کی بھیڑ سامنے ہے، علم کے دریا بہ رہے ہیں اور لوگ اپنی پیاس بجھا رہے ہیں. جس کا مسئلہ حل ہوگا وہ چلا جاتا. آخرکار پاری آ گئی، جب سارے جا چکے ہیں، 2-4 بچے ہیں، تب میرے غریب نواز نے کہا تھا جس کا کوئی سوال ہو وہ پوچھ لے، کوئی خواہش ہو تو وہ بھی پوری کرے. اللہ اکبر، سارے لوگ جا چکے. تو یہ جو قتل کے ارادے سے آیا تھا یہ کھڑا رہ گیا. میرے غریب نواز نے اس کی طرف پیٹ کی، فرمانے لگے تو کیوں کھڑا ہے؟ تو بھی اپنی ضرورت پوری کر لے. اس نے کہا حضور میری کوئی ضرورت نہیں ہے. مسکرا کے کہتے ہیں اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو بتا تو صحیح، اب تک کھڑا کس لیے ہے؟ آیا کیوں تھا؟ اس نے کہا آپ کی بات سننے آیا تھا. غریب نواز کہتے ہیں اگر بات سننے آیا تھا تو کمر میں خنجر کیوں لگا کے لایا تھا؟ تیری کمر میں خنجر کس لیے ہے؟ اس نے کہا جناب ہم تو ٹھاکر لوگ ہیں، اپنی کمر میں خنجر لگا کے چلتے ہیں. تب میرے غریب نواز نے کہا تھا چل یہ تو تیرا طریقہ ہے کمر میں خنجر لگانا، مگر یہ تو بتا جب پرتھوی راج چوہان نے تجھ سے محل میں اکیلے میں کہا تھا کیا وہ بھی تمہارا خاندانی طریقہ ہے؟ جیسی اتنا سنا ہے آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے. کہتا معاف کر دے بابا، اب میں مان گیا ہوں جس محل میں راجہ نے بات کی تھی یا تو راجہ تھا یا میں تھا، کوئی تیسرا نہ تھا. میں جان گیا جب محل کی بات جان سکتا ہے وہ دلوں کے راز بھی جان سکتا ہے، وہ دلوں کے راز جان سکتا ہے. اتنا کہا ہے خنجر نکالا قدموں پہ رکھا. کہتا مہاراج یہ نے خنجر سے میرا گلا کاٹے. کہا کس لیے؟ کہا اتنے اچھے بابا کو میں قتل کرنے آیا تھا، اب مجھے جینے کا ادھیکار نہیں ہے. غریب نواز کے ہاتھ میں خنجر ہے، آج تیرے ہاتھ میں موقع آ جائے بدلہ لینے کا تو بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، باپ بیٹے کو معاف نہیں کرتا، بیٹا باپ کو معاف نہیں کرتا، پڑوسی پڑوسی کو معاف نہیں کرتا، خاندان والا خاندان والے کو معاف نہیں کرتا. آج موقع ملا ہے، گردن بھی کاٹی جائے گی، ٹانگ بھی توڑی جائے گی، مگر واہ غریب نواز تیری جرأت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیری طاقت کو سلام، تیرے پیار کو سلام. خنجر ہاتھ میں ہے، قاتل آگے کھڑا ہے، کہتے جا چلا جا میں تجھے قتل نہیں کروں گا. کہا کس لیے؟ کہا سن میں مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں، یا کسی کو مارنے نہیں آیا بلکہ مرنے والوں کو میں زندگی دینے کے لیے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. یہ ہوتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں کہتے ہیں اللہ والے. بے شک بے شک. اس نے خنجر پھینکا، کہنے لگا بس اب دیر نہ کر، ہاتھ بڑھا دے مجھے بھی محمد کا غلام بنا لے. جی جی بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ اخلاق ہے. آج ہے اخلاق. آج کسی پیر کے ٹھوکر مار دینا، جی جی وہ کیسے ہی پیر لگ جائے تمہارا تو گلا کاٹ دیں گے تمہارے لوگ. جی جی جی. ہمارے پیر کو چھو دیا تو نے، پیر لگا دیا تو نے. کائنات میں کوئی بھی کتنا بڑا پیر ہو جائے میرے حضور سے بڑا پیر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. آج مل نہیں سکتے. پیر بڑا آ جائے نا، نہیں نہیں نہیں. اور اگر کوئی ٹھیکیدار آ رہا ہے نا، آئیے حضرت آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں. زمیندار آ جائے، ارے حضور تو آپ کی باتیں کر رہے تھے. غریب آ جائے، باہر چلو باہر چلو، حضرت کے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی آرام کر رہے ہیں، ابھی سو رہے ہیں. یہ اخلاق ہے ہمارے، یہ کردار ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا نا میں نے، تو میں اپنے غلاموں کے ساتھ بڑی سختی کرتا تھا. اتنی سختی کرتا تھا کہ میرے غلام، میرے خادم میرے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. جی جی کھڑے نہیں ہو سکتے. بہت سخت تھا غلاموں کے حق میں. کہنے لگے پھر جس دن میں حضور کے قدموں میں پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دے. تو حضور نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا ابو ذر اپنے غلاموں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کر. اللہ. کہنے بس اتنا حضور نے کہا میری آنکھیں برس گئی. میں واپس آیا، میں نے گھر میں کھانا لگوایا دسترخوان پہ، اور میں نے کہا لوگوں اپنے غلاموں سے کہا سارے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، سارے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ.
تو بیٹھ گئے لیکن ڈر رہے تھے. میرے ساتھ کھایا. کہنے لگے یہ مہربانی صرف آج کے لیے ہے یہ آگے بھی رہے گی؟ ابو ذر غفاری کہتے میری چیخ نکلی. میں نے رو کے کہا اب یہ ہمیشہ رہے گی. کہا کیوں؟ کہا آج میں حضور کا دامن پکڑ کے ان کا غلام ہو گیا ہوں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. یار جو اپنے غلاموں سے اتنی نرمی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیں تو بتائیے میرے جیسے ادھورے نکمے آدمی کو اپنی قوم سے کس طرح بات کرنی چاہیے. جی جی کیوں کسی کے ساتھ ساتھ جملے. تم سے بھی گزارش ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے یار لوگ جو کھیت کاٹنے آتے ہیں نا تو زمیندار ان کا خون پی لیتے ہیں. مزدوری کرنے والوں کو لوگ 8 دن ٹہلاتے ہیں. نہیں بھائی فلاں دن آنا اس دن تجھے تیری اجرت دی جائے گی. اس دن آنا آج پیسے نہیں آج حساب نہیں ہوا. کتنی باتیں بناتے ہو. مرنا ایک دن بھائی آخرت کا انتظام کر کے چل. مزدوری کرنے وہ نہیں آتا جس کے گھر میں گنجائش ہوتی ہے. مزدوری کرنے وہ آتا جس کے گھر میں فاقے بھی ہوتے تنگ دستی بھی ہوتی ہے. کئی بار تو ایسے بھی مزدور گھر سے نکلتے بیوی کہتی پلٹ کے آنا تو راشن لانا پلٹ کے آنا تو بچوں کے لیے روٹی کے لیے کچھ سامان لانا. وہ کتنی حسرتیں لے کے گھر سے نکلا ہے. کچھ کام کروں گا پیسہ ملے گا. لیکن واہ رے امیرو کتنی آسانی سے دل توڑ دیتے ہو. چل بے 500 روپلی کے خاطر تقاضا کرنے آگے. یار تیرے لیے 500 روپلی ہے لیکن غریب کے گھر کا چولہا اس 500 روپے پہ رکا پڑا ہے. تجھے لگتا ہے نا 500 روپلی کچھ نہیں ہے لیکن اس غریب سے پوچھ اس کے بچے اس 500 کے انتظار میں کب سے بیٹھے. نہ کیا کرو ایسا. اگر مزدور دروازے پہ آیا ہے اس نے محنت کی ہے. میرے حضور نے فرمایا مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا کرو. کیوں نہیں یہ دلوں میں جگائیں. دل کالے ہو گئے. سٹے ہمارے گھر میں لگ رہے ہیں جوا ہم کھیل رہے ہیں شرابیں ہم پی رہے ہیں. جب ہمارے خون خراب ہو گئے نا تب دلوں میں نرمی نہیں رہے گی. روزی حلال کرو روزی تب دلوں میں نرمی پیدا ہوگی. تب دوسرے کے درد کو درد سمجھو گے ورنہ پھر کسی کا درد نہیں لگتا. لوگ کہتے ہیں یہ سمجھداری ہماری. اب 15 دن ہو گئے کام کرائے ہوئے میں نے آج تک پیسہ نہیں دیا اس کا. یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ ظلم ہے غریبوں کے ساتھ. نہ کیا کرو یہ ظلم. ہو سکے تو لوگوں کی مدد کیا کرو. بنا کام کے بھی دے دیا کرو. کسی کا چولہا جل جائے گا قیامت میں تیرے کھوٹے سکے بھی قیامت میں اللہ چلا دے گا. کرو نا یار کرو. ہمیں شوق تو ہے نا بہت سارے شوق ہیں. ہمیں علامہ لوگ کہیں فہامہ کہیں میرے ہاتھ چومے میرے پیر چومے. یار پیر ہی چومتے رہو گے یا کچھ حضور کے لیے بھی کرو گے. بے شک سبحان اللہ. بتاؤ نا جاؤ نوری میاں کے مزار پہ جا کے پوچھو. ان سے پوچھو نا کیا کیا تھا تم نے. آج مزار کے نیچے ہو باتیں مزار کے اوپر ہو رہی ہیں. کون نہیں آیا. بڑے بڑے آئے سورما آئے آج ان کے نام و نشان نہیں ہے. بڑے بڑے نام والے آئے آج ان کی قبروں کے نشان نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے بھی آئے جو پھٹے لباس میں آئے ہیں لیکن آج ان کے مزاروں کے اوپر عاشقوں کی بھیڑ لگی ہے. بے شک سبحان اللہ. کیوں لگی ہے یہ بھیڑ؟ کیونکہ انہوں نے زندگی خدا کے نام کر دی. زندگی خدا کے نام کر دی. آج زندگی تو چھوڑیے صاحب ہم 2 لقمے خدا کے نام نہیں کر سکتے. 2 لقمے نہیں. ہمارے دروازے پہ فقیر آئے ہم جیبوں میں ہاتھ ڈال کے کہتے سب سے چھوٹا سکہ کس میں ہے. 2 روپے نکالتے وہ نہیں ملتا تو 5 دیتے. اگر وہ بھی نہ تو 10 دیتے. یہ محبت ہے خدا سے. اور یہ نہ دیکھ یہ کون آیا ہے یہ دیکھ کس کا نام لے کے آیا ہے. اگر وہ کہہ دے اللہ کے نام پہ دے دے یار پھر جان بھی مانگے تو ہنس کے دے دے. خدا کے نام سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا. یہ ہو سکتی ہے بولو نہیں. خدا کا نام کیا ہے کوئی پوچھو اللہ کے خلیل سے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ نے کتنا ان کو دولت سے نوازا. جو ان کے پاس بکریاں تھی نا تو ان کے گلے میں جتنے پٹے تھے نا وہ سارے سونے کے تھے اور جن کھونٹوں میں باندھی جاتی تھی وہ چاندی کے تھے. اتنی دولت اللہ نے اپنے خلیل کو دی. ایک دن فرشتوں نے کہا تھا مالک کی طرح اس لیے خلیل ہے تو سے اس لیے پیار کرتا ہے تو نے دولت زیادہ دی ہے. اس کے بکریوں کے گلے میں سونے کے پٹے ہیں اس کے پاس جو کیلے اور کھونٹے ہیں وہ چاندی کے ہیں. اے اللہ اگر تو نے دولت نہ دی ہوتی تو شاید یہ تجھ سے پیار نہ کرتا. رب نے کیا کہا تھا جاؤ اگر یہی آزمان ہے تو جا کر کے میرے خلیل کو بھی آزمانو. اللہ کے خلیل جنگل میں ہے بکریاں ہیں. اللہ کے خلیل جنگل میں
لگے ایک فرشتہ آیا، آنے کے بعد اس نے کھڑے ہو کر کے بڑی پیاری آواز میں کہا تھا اللہ، جیسی طرح کہا ہے اللہ کے خلیل دیوانے ہو جاتے ہیں۔ چاروں طرف تو دیکھا، آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ یہ کون ہے میرے محبوب کو پکارنے والا؟ کون ہے جس نے میرے رب کا نام لیا ہے؟ آج تو شاکب اذان ہوتی رہتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، ٹی وی کا والیوم کم نہیں ہوتا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، کان سے لیڈ نہیں نکلتی ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، گانے بجتے رہتے ہیں۔ یہ ہے تمہاری رب سے وفا، اسے کہتے ہو رب سے پیار۔ آؤ خلیل کو آ کر کے دیکھو، ایک بار اللہ کہا ہے، دیوانے ہو گئے اللہ کے خلیل، تلاش کیا کس نے آواز دی ہے، فرشتے کو دیکھا انسانی شکل میں ہے، جا کے کہنے لگے یار بتا تو صحیح کہ تو نے وہ آواز سنی ہے جو میں نے سنی ہے؟ کہا ہاں بے شک میں نے سنی ہے۔ کہا وہ آواز کس نے دی ہے؟ کہا وہ آواز میں نے دی تھی۔ کہا ایک بار اور میرے محبوب کا نام لے دے۔ کہا کیا ملے گا؟ کہا یہ آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا۔ اللہ اکبر کہا، آدھی بکریاں تجھے دوں گا۔ فرشتے نے پھر اللہ کہا، خلیل نے آدھی بکریاں دے دی۔ کہا ایک بار اور میرے محبوب کا نام لے دے۔ کہا کیا دو گے؟ کہا آدھی بکریاں جو بچی ہیں یہ بھی تجھے دے دوں گا۔ دوسری بار اللہ کہا، اللہ کے خلیل نے وہ بکریاں بھی دے دی۔ دیوان کی بڑھتی رہی۔ کہا ایک بار اور میرے محبوب کا نام لے دے۔ کہا آپ کیا دو گے؟ کہا یار اتنی بکریاں ہیں تو کوئی رکھوالا بھی ہونا چاہیے، کوئی چرانے والا بھی ہونا چاہیے۔ ایک بار اور میرے محبوب کا نام لے دے، میں بھی تیرا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ فرشتہ تھا، اس نے کہا مان گیا جو اللہ والا ہوتا ہے اسے دولت پیاری نہیں ہوتی، اسے تو خدا کا نام پیارا ہوتا۔ کتنا پیارا ہے میرا، اندازہ لگایا کبھی؟ کبھی اندازہ نہیں لگاتے۔ ہاں آج عشق کا معیار چرس ہے، آج عشق کا معیار بزرگوں سے محبت کا معیار بھانگ ہے۔ جتنے بڑے چرسی ہیں، جتنے بڑے نشیڑی ہیں، اپنے آپ کو اتنی بڑا کہتے ہیں میں عاشق ہوں۔ او یار نشہ ہی چڑھانا ہے تو پھر یہ نشہ نہ چڑھا جسے پی کے لوگ نالیوں میں گر جاتے ہیں۔ اگر نشہ ہی چڑھانا ہے تو پھر وہ چڑھا جسے پی لیتے ہیں تو کبھی بھٹکا نہیں کرتے، ہاں جسے پینے کے بعد کبھی بھٹکتے نہیں ہیں، ہاں وہ نشہ چڑھاؤ۔ اور جب وہ نشہ چڑھتا ہے قسم خدا کی تو پھر یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، پھر اترتا نہیں۔ اللہ ہدایت دے ہماری قوم کو۔ بڑا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، جا کے دیکھو نا سٹے چل رہے ہیں، اتنے بڑے سن پہ کہہ رہا پہنچا ہوا بابا اتنے لمبے بال لیے گھوم رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ہیں کہ آپاں ہیں۔ ہاں پتہ نہیں کب سے بال نہیں دھوئے، نہیں رہی کھنونا۔ اسلام پاکی کے بتاتا ہے، صفائی کا حکم دیتا ہے اسلام۔ فرمایا کہ صفائی میں آدھا ایمان ہے، وہ جوئیں پڑ جاتی ہوں گی بال، کتنے گھنونے مسئلہ یہ نہیں ہے بھائی۔ یہ کون سا تصوف ہے؟ اسلام تو وہ تصوف دیتا ہے جس میں لوگ آ جائیں تو چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے، روح بھی نورانی ہو جاتی ہے، سارا ہی بدن نوری نوری لگتا ہے۔ یہ ہے اسلام سے قریب کرنے والی باتیں، لیکن ایسے باباؤں نے چرسیوں نے قوم بگاڑ دی۔ ہمارے جوان سوچتے ہیں یار نشہ بھی کوئی چیز ہے، اس میں بھی کوئی عشق کی لذت ہے۔ نہیں جی، اس کے قریب نہ جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہو رہا ہے نا، شادی بیاہ میں نا لوگ پارٹی کے نام پہ شرابیں چل رہی ہیں، سب سے زیادہ شراب ہماری قوم پی رہی ہے، سب سے زیادہ نشہ ہماری قوم کر رہی ہے۔ میں کچھ جگہوں کو جانتا ہوں جہاں جو 300 روپے کما کے لاتا، 100 روپے سٹے میں لگاتا، 100 روپے کی شراب لیتا، پھر 100 روپے بچوں کے لیے بچاتا۔ یہ ہماری قوم کے حالات ہیں۔ یہ ہو گئے سٹے ہم لگا رہے ہیں، شرابیں ہم پی رہے ہیں۔ بھائی بچا لو نسلوں کو، بچا لو۔ آج جوانی نہیں رہی، ابھی 13 سال کا نہیں ہوتا پتہ چلا لت لگ گئی ہے، یہ بھی جا رہا کہیں نہ کہیں پی کے آ رہا، کتنے پی کے نالیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی ایسی نہ گزار۔ اگر شراب پینے والا بنا توبہ کیے مر گیا، بھلے یہ گھوٹ پیو، کتنی سمجھ رہے نا سارے لوگ، کتنی ایک گھوٹ بھی اگر پی لی وہ بنا توبہ کیے مر گیا، قبر میں پہنچے گا اتنا پیاس لگے گی، کہے گا العطش، پیاس پیاس پیاس۔ جانتے ہو کیا دیا جائے گا؟ جب وہ مانگے گا نا تو اسے بچھو کے ڈنک کا زہر پیالے میں بھر کے دیا جائے گا، اور ایسا کھولتا ہوا ہوگا وہ کہ اس کی پیاس اتنی سخت ہوگی کہ یہ پینے کے لیے منہ تک لائے گا، لیکن اس کی گرمی سے ہوٹ بہہ کے ناف تک آ جائے گا، اور یہ سکڑ کر کے جل کر کے ماتھے تک پہنچ جائے گا ہوٹ، لیکن پیاس اتنی سخت ہوگی وہ پھر بھی پیے گا۔
جب پیے گا تو پورا گلا جلے گا، جسم جلے گا، آنتیں کٹیں گی، چلیں گی، سب بہہ جائیں گے۔ ڈرو یار، نہ جانا شراب کے قریب، مت جانا۔ لوگ کہتے ہیں برانڈ ہے جی، کون سی برانڈ پی رہے ہیں؟ کوئی سی بھی برانڈ لیا، کتے کے پیشاب سے زیادہ اوقات نہیں اس کی۔ ہاں، کتنے لوگوں نے معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم تو وہ پی رہے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ بیار۔ کیا آپ کو نہیں پتا مولانا، اس سے طاقت آتی ہے، یہ جوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا شراب بھی انگور کا جوس ہوتی ہے یا گنے کا جوس ہوتی ہے، بنتی وہ بھی جوس سے ہے، لیکن جب اس میں نشہ آ گیا تو حرام ہو گئی۔ کہ اس میں زیادہ نشہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یار زیادہ ہو یا تھوڑا، کتے کا پیشاب ایک بالٹی پانی میں ڈال دو، اگر ایک بوند گر جائے تو وہ ناپاک بنا دیتا ہے۔ اگر بیئر کے اندر نشہ ہوتا ہے تو حرام ہے، خدا کے واسطے اس کے قریب نہ جا، اور اعلان کر دے جو مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے وہ امتی کو بھی پسند نہیں ہو سکتا۔ کیوں بہانے بنا بنا کے پی رہے ہیں کہ جی ہم تو بیئر پی رہے ہیں، ہم تو شراب نہیں پی رہے۔